باب ما یکرہ من النیاحتی، نیاحہ نوحہ سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نوحہ کی ناپسندیدگی کا بیان علی المیت، میت پر۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او لقلقۃ، والنقع التراب علی الرأس واللقلقۃ الصوت۔ ہوا یہ کہ خالد بن ولید کی جب وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگیں، تو لوگوں نے آ کے حضرت عمر کو شکایت کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہن، چھوڑو ان کو، یبکینا، روتی رہیں، رونے دو، علی ابی سلیمان، یہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت ہے کہ خالد بن ولید پر رونا چاہتی ہیں تو رو لیں، ما لم یکن، جب تک کہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ نقع کہتے غبار کو، او لقلقۃ، یا آواز، یعنی چیخ پکار اگر نہیں کر رہی، یا شور ہنگامہ برپا نہیں کیے ہوئے، یا کوئی ادھم نہیں مچایا ہوا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو رونے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا غبار کی بات اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے ہاں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ منہ پہ مٹی پھینکتے تھے اپنے جب کوئی مر جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ منہ پہ مٹی نہیں پھینک رہی یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ جس میں نامعقول حرکتیں ہوں، تو ایسی صورت میں رونا، خالی رونا، اس کی ممانعت نہیں، جتنا کوئی چاہے رو لے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ عن المغیرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جو کسی اور پہ جھوٹ بولنا، یعنی زیادہ شدید ہے، یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات باندھنے کا جرم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ بات کہنے کے بعد وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ، کہ آپ کیا فرماتے تھے کہ جس پر نوحہ کیا جائے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے نوحہ کرنے والوں کے نوحے کی وجہ سے۔ اور پھر وہی بات یاد رکھے کہ اگر اس نے ان کو کوئی وصیت کی ہو یا تلقین کی ہو، یا یہ بات وہ خود بھی اپنی زندگی میں کرتا رہا ہو، یعنی اس میں اس کی کسی طرح کی پسندیدگی شامل ہو۔ حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبۃ عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، تابعہ عبد الاعلی۔ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید حدثنا قتادہ وقال آدم عن شعبہ المیت یعذب ببکائہ الحی علیہ۔ باب حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ابن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جیء بأبی یوم احد، کہ لایا گیا میرا باپ احد کے دن، قد مثل به، جن کا مسلح کیا جا چکا تھا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک، کان، زبان وغیرہ کاٹ دینا۔ حتی وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا۔ وقد سجی ثوبا، تو ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ فذهبت اريد ان اکشف عنہ، تو میں گیا کہ میں ان سے کپڑا ہٹاؤں ان کے منہ سے۔ فنہانی قومی، تو میری قوم نے مجھے روکا کہ مت ہٹاؤ۔ کیوں روک رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ناک جو کٹا ہوا تھا، کان وغیرہ۔ ثم ذهبت اکشف عنہ فنہانی قومی، میں پھر ان سے کپڑا ہٹانے لگا تو میری قوم نے مجھے روکا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فرفع، تو لاش اٹھا لی گئی۔ فسمع صوت صائحۃ، آپ نے ایک چیخنے والی عورت یعنی بین کرنے والی عورت کی آواز سنی۔ فقال من هذه، آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ابنۃ عمرو، عمرو کی بیٹی ہے، او اخت عمرو، یا کہا گیا کہ عمرو کی بہن ہے۔ قال فلم تبکی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ او لا تبکی، یا فرمایا کہ نہ رو۔ فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع، کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رہے جب تک کہ اس کا جنازہ اٹھا نہ لیا گیا۔ یعنی وہ تو شہید ہے، اور شہید کی وفات پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا رونا نہیں چاہیے۔ اصل چیز جس سے روکا گیا یہاں پر وہ رونا نہیں تھا، آنسوؤں کا رونا، نوحہ تھا، کیونکہ کیا سنا گیا تھا؟ صائحہ، یعنی آواز کے ساتھ بھی رونا منع ہے، ہائے اور اس طرح کی چیخ پکار، خواہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہ بول رہا ہو، اور بول بول کے رونا بھی منع ہے، یعنی رونا خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔